کئی ایسے واقعات ہیں جن لوگوں نے عالم برزخ کا سفر بھی کیا ہے. اللہ بعض لوگوں کو دکھاتا بھی ہے تاکہ شاید وہ ہمیں آ کر بتائیں اور ہمارا ایمان ترو تازہ ہو جائے. یؤمنون بالغیب، متقیوں کی پہلی نشانی غیب پہ ایمان رکھنا. برزخ تو نے دیکھی نہیں پر اس پر ایمان تیرا کامل ہونا چاہیے. ایمان ہوگا تو یہ جوان برزخ کے لیے کام کرے گا، ایمان ہوگا تو قیامت کے لیے کرے گا، ورنہ دنیا کو سب کچھ سمجھے گا اور سب کچھ دنیا کے لیے لگا دے گا. راشی بنے گا، شرابی بنے گا، بدکار بنے گا، دنیا کی لذتوں کے پیچھے دوڑتا رہے گا اور سمجھ نہیں پائے گا کہ خدا نے میرے بدن کے اندر ایک روح کا دانہ دیا ہے، اس روح کو میں نے بڑا کرنا ہے. اگر تو نے روح ظلم تو نفسی، میں نے ظلم کیا کس پر؟ اپنے آپ پر، اپنی روح پر، اپنے وجود پہ میں نے ظلم کیا. جب تو ظالم بنتا ہے تب خدا تجھے جہنم میں بھیجتا ہے، لیکن جب تو اپنے وجود کو سمجھتا ہے کہ میں دنیا میں برزخ کو بنانے کے لیے آیا ہوں، ہاں دنیا میں جیو. وہ نہیں کہتے دنیا کی لذتیں منع ہیں، جیو جس طرح بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے، لیکن شکم میں وہ تیاری کرتا ہے باہر آنے کی. تو بھی دنیا میں تیاری کر عالم برزخ میں جانے کی. موتو قبل ان تموتو، اس سے پہلے کہ تجھے مارا جائے مولا امیر فرماتے مرنے کی تیاری کر. حاسبو قبل ان تحاسبو، اس سے پہلے کہ تیرا حساب کیا جائے تو خود اپنا حساب و کتاب کرنا شروع کر. اب یہ دو بھائی تھے، کہتے ہم مشہد الرضا گئے، مولانا رضا کی زیارت. ایران میں ایرانیوں کی ایک رسمی عید آتی ہے جسے نوروز بولا جاتا ہے، تو اس میں چھٹیاں ملتی ہیں ان کو. نیا سال جب شروع ہوتا ہے تو کہتے ہیں 10-15 دن کی چھٹی ہوتی ہے. ہم چلے گئے امام رضا کی زیارت کی. 2 گاڑیاں تھیں، ایک میں دونوں بھائیوں کی فیملی، والدہ بھی ساتھ تھی اور والد کہہ رہے ہمارے فوت ہو چکے تھے. ہم گئے مولا رضا کی زیارت کی اور واپسی کا سفر. کہہ رہے جب واپسی پہ آ رہے تھے تو 2 بھائیوں کی گاڑی آگے تھی پیچھے اور والدہ بہنیں وہ پیچھے گاڑی میں تھے. ایک موڑ آیا، کہتے ہیں اسپیڈ تھوڑی ہماری زیادہ تھی، سامنے سے ایک بس بھی آ رہی تھی یا ٹرک تھا، پتہ نہیں چلا کہ اتنی اسپیڈ میں تھے یہاں تک کہ گاڑی جا کے ٹرک سے ٹکرائی، پوری آدھی گاڑی تقریباً پریس ہو گئی. اب یہ جوان کہتا ہے بس مجھے وہ منظر یاد ہے، ایکسیڈنٹ ہوا، اس کے بعد مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے. اتنے میں کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میری گاڑی نیچے پڑی ہوئی ہے اور میری روح تقریباً 6-7 فٹ کے فاصلے سے اپنے بدن کو دیکھ رہی ہے. اب دیکھ رہا ہوں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، آدھی پریس ہوئی ہے، میں پھنس چکا ہوں اس گاڑی میں اور سارے مجھے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. سامنے میرا بھائی بھی زخمی ہے، اس کو بھی نکال دیا ہے، لیکن میں پھنسا ہوا ہوں. اور دیکھ رہا ہوں پچھلی گاڑی سے میری والدہ آ کے پہنچی ہے اور اس نے ایکسیڈنٹ دیکھا اور ماں نے رونا شروع کر دیا. کہہ رہا مجھے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا یہ ماجرا کیا ہے. اپنے جسم کو دیکھ رہا ہوں پر ابھی تک یقین نہیں ہے کہ میں مر چکا ہوں. ایسے جس آدمی سمجھتا میں خواب دیکھ رہا ہوں نا، سمجھ میں خواب دیکھ رہا ہوں. کیا ماجرا ہے؟ گاڑی ہوئی ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، جسم پڑا ہوا ہے، ماں رو رہی ہے، بھائی رو رہا ہے. کہتا کوئی سمجھ نہیں سک رہی. اتنے میں میرے کانوں میں مجھے میرے مرحوم باپ کی آواز سنائی تھی. میرے نام سے پکارا اور مجھے بلایا. اب کہتے ہیں 11 یا 10 سال کے بعد میں نے اپنے بابا کی آواز سنی. ظاہر باپ مرحوم ہو چکے تھے. اولاد جو والدین سے محبت کرتی ہے اور آپ کو 10 سال کے بعد اپنے باپ کی آواز سنائی دے کتنی خوشی ہوتی ہے. کہتا میں پریشان ہوں، اس آواز نے مجھے کھینچا اور جب میں نے دیکھا تو میرے والد میرے سامنے کھڑے تھے. دوڑا گیا، والد سے ملا اور میں نے کہا بابا آپ اور یہاں؟ اس نے کہا بیٹا تجھے لینے کے لیے آیا. کہ اب بھی سمجھ نہیں آئی، باپ بھی نہیں بتا رہے. مجھے کہا نیچے دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے؟ ایکسیڈنٹ ہوا ہے. کہا تیرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ کہ میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ کہ بیٹا تو مر چکا ہے، اللہ نے اجازت دی ہے، میں تجھے لینے آیا. کہہ رہا میرا جو والد تھا وہ خادم امام حسین تھا،
मतलब ईरान में हयातें होती है ना, जैसे अंजुमनें होती हैं पाकिस्तान में, एक अंजुमन चलाता था, यानी उसका काम था, खिदमत गुजार था, इमाम बारगाह की खिदमत, अंजुमन, मजलिसें, बहुत नेक था, कभी कभी नुहा भी पढ़ता था, मतलब मशहूर था वहाँ पे, ये खादिमे हुसैन के नाम से मशहूर था। अब कह रहा शायद क्योंकि मेरे वालिद का मकाम ये था कि अल्लाह ने उसे इजाजत दी, वो मुझे लेने आए। तो मुझे कहा खुश नहीं हो, बाप से मिल रहे हो, छोड़ दो दुनिया को, चलते हैं, यहाँ बहुत कुछ है, खुश रहोगे, दुनिया से ज्यादा यहाँ लज्जत है। तो मैंने कहा मैं चलने के लिए तैयार हूँ, 11 साल के बाद मैंने आपको देखा है, लेकिन बाबा माँ का रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरी माँ इतनी रो रही थी और रो रो के आवाजें दे रही थी, इमाम रज़ा मुझे अपना बेटा आपसे चाहिए, मैं आपकी ज़ियारत के लिए हूँ। फिर रो रो के बोलती, इमाम ज़माना मुझे अपना बेटा आपसे चाहिए, मैं आपके लिए आई थी। दूसरी तरफ कह रहा मेरा भाई जो था वो घुटनों पे उंगलियों पे खड़े होकर इमाम हुसैन को सलाहें दे रहा था, मौला हुसैन हमें हमारा भाई चाहिए, जवान भाई, अभी शादी हुई है, हम कैसे इसको कमाएं। कहता उन सब की मुझे परवाह नहीं थी। मैंने वालिद को कहा माँ का रोना मुझसे, क्योंकि माँ इतना चीख चीख के रो रही थी, मुझे ऐसे लग रहा था मुझे कुछ हो गया, ये कहीं मेरी माँ मर न जाए। मैंने कहा वालिद साहब मुझे माँ का रोना नहीं। तो उसने कहा सब्र करो, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि तेरी माँ इमाम रज़ा को पुकार रही है, देखते हैं शायद कोई फर्ज हो जाए। कहता इतने में बातें कर रहे थे, अचानक आवाज आई कि मौला आ गए। कहता सब्ज नूर, इमाम ने ब्राउन कलर का लिबास पहना हुआ और मैंने देखा आ रहे हैं। मैंने कहा बाबा कौन है? का पहचाना नहीं, इमाम रज़ा है। कहता मैं अदब के साथ खड़ा हो गया। जैसे इमाम रज़ा है उन्होंने मेरे वालिद को सलाम किया, वालिद ने जवाब दिया, कदम बोसी की। बात मेरे वालिद से कर रहे थे, मुझे बस एक निगाह देखा और कहा क्या है खादिम, मसला क्या है? उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया, मौला बेटा मर चुका है। का फिर ले जाओ अपने साथ। का मौला ये कह रहा है कि मुझे अपनी माँ का रोना देखा नहीं जाता। का नहीं, इसका फैसला हो चुका है। कहता इतने में थोड़ी देर उन्होंने बात की, फिर आवाज आई कि मौला आ गए। अब जब देखा एक नूरानी वजूद था जो करीब आ रहा था, दौड़े मेरे वालिद उनके इस्तकबाल के लिए। अब मुझे पता चला ये वजूद किसका है, ये हुज्जत खुदा इमाम ज़माना का वजूद है। सलवात पढ़े मौला की शान। इमाम ने कहा माजरा क्या है खादिम, तुम्हारे बेटे ने क्यों परेशान किया हुआ है हमें? का मौला ये तो खड़ा है, इसकी माँ आपको पुकार रही है। अब कह रहे हैं इमाम रज़ा भी देख रहे हैं, इमाम ज़माना भी देख रहे हैं, उसकी माँ चीख चीख के पुकार रही थी, इमाम रज़ा मुझे अपना बेटा वापस दो, इमाम ज़माना मुझे अपना बेटा वापस दो। कहते दोनों इमाम आपस में बातें कर रहे थे, क्या होगा? मैं खामोश खड़ा हूं कि मेरा फैसला क्या होना है। कहता इतने मैंने अपने भाई को देखा, वो बुलंद बुलंद आवाज से इमाम हुसैन को बुला रहा है। बस मुझे दोनों इमामों की बातों से ये लगा कि नहीं, मेरा पलटना अब मुश्किल है। कहता है इतने में एक गम की फजा तारी हो गई, ऐसा गम जिसे मैं बयान नहीं कर सकता। और उस गम की फजा के बाद एक आका करीब आना शुरू हुए, और जो आका आ रहे थे वो अकेले नहीं थे, कई जवान उनके साथ थे। और जैसे करीब करे, इतना उनके वजूद में हैबत नहीं, गम था कि जैसे वो करीब आते थे गोया मेरे वजूद में गम भरता जाता था। और जैसे आते गए, कह रहे मेरे इख्तियार में नहीं था, पहले जो दो इमाम आए मैंने उनको देखा, अब जो ये शख्सियत आने लगी तो मेरे इख्तियार में नहीं था, खुद ब खुद जो मेरा सर है वो झुकना शुरू हो गया, निगाहें बिल्कुल झुक गई। अब मेरे इख्तियार में नहीं था, बिल्कुल मैं ऐसे खड़ा था जिसने मेरे सर को पकड़ के झुका दिया, खुद ब खुद में झुक गया। और जैसे वो करीब आए तो दोनों इमामों ने कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह।
ایسا ادب امام حسین کا امام رضا نے کیا، ایسا ادب امام زمانہ نے کیا. دونوں آگے بڑھے. کہ امام جیسے آئے تو تھوڑے جلال میں تھے. میرے والد کو کہا ہمارے خادم کیا ماجرا ہے، اس کی ماں ہمیں کیوں اتنا بلا رہی ہے، اس کا بھائی ہمیں کیوں اتنا بلا رہا ہے. کہ مولا مر چکا ہے. کہا کیا تم نے فیصلہ نہیں سنا کہ اب اس کا واپس پلٹنا مشکل ہے؟ میں نے کہا مولا سب کچھ اس کو سنا دیا، امام رضا نے بتا دیا، امام زمانہ نے بتا دیا. پھر کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہ مولا یہ بھی آنے کے لیے تیار ہے. کہ پھر مسئلہ کیا ہے؟ امام حسین نے کہا مولا یہ کہتا ہے مجھ سے میری ماں کا رونا دیکھا نہیں جاتا. کہتا جب ماں کا نام آیا نا حسین منقلب ہو گئے، خاموش ہو گئے ایک طرح سے مولا حسین. اور ایک مرتبہ میری ماں کو امام حسین نے دیکھا ہوگا. کہتے پھر امام حسین تھوڑا آگے بڑھے اور دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا. دعا کرنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ امام حسین میرے قریب آ رہے ہیں. کتاب جرت نہیں، گردن جھکی ہوئی، میں امام حسین کو دیکھ نہیں پا رہا. ادب کی وجہ سے گردن جھکی ہوئی ہے. کہ امام حسین بالکل جب میرے قریب پہنچے نا، یہاں شاید مجھے اجازت ملی میں اپنے سر کو اٹھاؤں. کہتے جیسے میں نے سر اٹھایا میری نگاہ مولا حسین کے چہرے پہ پڑی. کہتا یہ نگاہ ایک لمحے کی تھی، بس نگاہ پڑی. امام حسین نے کہا واپس چلا جا، تیری ماں کی خاطر ہم نے تجھے بھیج دیا. کہتا ہے خدا کی قسم ہے اگر پہلے حسین کے چہرے پہ نگاہ پڑتی میں پاؤں پکڑتا، مجھے واپس نہیں جانا. کیونکہ ایسا حسن، ایسا سکون مولا حسین کے چہرے میں تھا، کون واپس آتا. لیکن زیارت بھی مجھے آخر میں کروائی تاکہ میں شاید یہ بول نہ پاؤں. کہ مجھے کہا واپس چلے جاؤ. کہ پھر میں نے جب آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ہاسپٹل میں پایا. یہ وہ ہیں جنہوں نے عالم برزخ کو دیکھا ہوا ہے. شاید یہ پیغامات ہمارے لیے ہیں کہ مومن دنیا سب کچھ نہیں ہے. اگر پردے ہٹ جائیں تو اس عالم کو دیکھ لے، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی مخالفت نہ کرے، دنیاوی لذتوں کے لیے خود کو تباہ و برباد نہ کرے. اس جسم کو اپنا خادم بنا اور روح کے دانے کو ولایت کے درخت کے ساتھ تنومند بنا.